یہ دے دلائل جڑے قرآن کریم کے متعلق انہوں نے پیش کیتے سن انہیں سارے کا مکمل طور پہ جواب دیتا جا چکا ہے۔ ایک حدیث کے وہ اپنے طرفوں بڑا ناز کرتے ہیں، یہ حدیث ساری بڑی زبردست معید ہے، حدیث بڑی مشہور ہے، صوفیاء کرام نے اسے نقل کیا ہے، محدثین کرام کے نزدیک یہ مجہول الوصف کہنے یعنی اس کے راوی صحیح طور سے کوئی نہیں مل سکے، لیکن صوفیاء کرام نے بہت ساری ایسی حدیث جنہوں نے براہ راست حضور علیہ السلام کو کچھ نہ جس طرح کے پیچھے مضمون ہے، لہذا یہ حدیث تو بالکل ایسی معلوم ہوئی کہ حضور دے فرمان ہے اور بڑی ایک اعلیٰ حقیقت ہے جس میں پیش کیا گیا، بلکہ یہ سمجھ لو کہ یہ بات تو شہودیہ کی معید ہے، تائید کر دی حدیث کی یہ کن تو کنزن مخفیا ان حضرت سلطان صاحب نے کوٹ کیا ہے اپنے رسالہ روئی میں، کن تو کنزن مخفیا یعنی اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے حدیث قدسی ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ سے فاحببت ان اعرف، بس میں نے یہ خواہش پیدا ہوئی، میں چاہیا اس گل میں چاہیا کہ ان اعرف میں پہچانا جاواں، خلقت الخلق تو میں نے مخلوق نے پیدا کیا، تو یہ حدیث جی ہے اس کا صحیح مقصد پہلے دسنے ہیں بھائی جڑے صوفی وجودی نے انہوں نے اس میں دلیل کیویں بنایا، حالانکہ حقیقت بات ہے کہ اس حدیث میں جو تخلیق کائنات کا ایک بہت بڑا راز ہے، تو اسی یہ ساری کائنات کو بنایا کیوں، راز معلوم ہوا اس میں اس مقام سے، وہ یہ راز ہے کہ سب نال پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سی اور کوئی شے نہیں سی، پھر وہ مخفی خزانہ سی، مطلب ہے کہ انہوں کوئی شخص بھی سمجھ نہیں سکتا نہ جان سکتا سی، تو ذات نے چاہا کہ میں ذات پہچانی جاواں، میری ذات کا کوئی عارف بنے، میرے قدرت و کمالات اور خوبیاں کا دیکھنے والا کوئی ہوئے، میرے کمالات کی داد دینے والا کوئی ہوئے، ایک بڑا خوبصورت عورت ہوئے، خوبصورت یا مرد ہوئے، تو اندر پردے دے وچ ہی رہے، تو اس کی قدر و قیمت کی پی سکتی ہے، ہمیشہ جڑا سونا ہوئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دکھاواں لوگوں تاکہ میری داد کوئی دے، میرے حسن کی کوئی تعریف کریں، میری کمالات و خوبیاں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی قدرت کاملہ نال اصل ان کا مقصد یہی ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے واسطے مخلوق نے پیدا کیا، مخلوق نے پیدا کرنے کا مقصد کی نکلا، مقصد یہ نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ویکھن کہ خدا دیا تعریفاں کرنے میں خدا کہڑے کہڑے کمال آ خدا کتنا سونا، خدا میں کتنی خوبصورتی ہے، داد دیں سب نے پہلے معلوم ہے کہ انسان لوگ سمجھنے پہ کھان پینے واسطے دنیا سے آئے، تجارتوں واسطے آئے، ہزار کام لوگوں نے سہڑے ہیں، لیکن جس مقصد واسطے انسان پیدا ہے اس پاس آنے کوئی خدا نے پہچاننے کی کوشش کوئی نہیں کرے، تو اصل مقصد انسان کی پیدائش کا یہ ہے کہ انسان عارف بنے، خدا نے پہچانے، کہ خدا کی پہچان تاں ہو سکتی ہے کہ خدا نے دیکھے، کوئی بندہ آ کے میں فلانی چیز میں پہچان لے کہ دیکھے تو بغیر ہی تو پہچان سکے، دیکھن نال ہی پہچان ہوئی، جس کے متعلق علماء بھی کہ کئی صوفی لوگ بھی نقش بندی یہ کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار دنیا سے ممکن ہی نہیں، کہ دنیا کے خدا کا دیدار ممکن نہیں، تو خدا نے پیدا کس واسطے بند نہیں کیا، پیدا تو اسی واسطے کیا کہ میں نے دیکھے میرے کمالات کی داد دے تعریف کرے۔ بہرحال بڑی اعلیٰ چیز تھی۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، موجودہ دانش مند ترقی یافتہ جڑے عقل مند وہ بھی کہتے ہیں اور سارے وجودی صوفی بھی بیان کرتے ہیں کہ سب نہ اٹھا ہے صرف خدا ہی سے، انہوں نے بھی اپنی تعریف سنو کہ کس طرح وجودی ہے کہ اپنا بات وجود ثابت کر دیں کہ سب نہ اٹھا ہے خدا ہی موجود سے، انہیں سوا کوئی شے موجود نہیں سی، جن یہ حدیث ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ ہی اللہ سے تو نال کوئی شے نہیں سی، تو پھر خدا نے یہ مخلوق عدم ماں کو کس طرح پیدا کیا،
خدا نے چاہا تو میں اس مخلوق کو پیدا کرا کہ عدم ماں سے یعنی کوئی شے نہیں سی اللہ کے سوا، جیسے اللہ ہی سی اور کوئی شے نہیں سی، کہ یہ ساری مخلوق اللہ نے کسی سے پیدا کر لیں، عدم ماں سے پیدا کر لیں، کوئی نہیں، وہ کہنے کہ ناممکن ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ ممکن ایک چیز ہے کہ کوئی سنا کوئی بناون والا شے محض ایک چیز موجود ہوئے تو انہوں نے کئی چیزیں بنا سکتا ہے، ایک چیز موجود ہوئے بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے۔ مثلا ایک سنگ تراش ہے، اندر کو پتھر موجود ہے، اس پتھر نو تراش کے طرح طرح کے بت پرندے چوپائے مجسمے کہیں بنا سکتا ہے، یا کسی کے کوئی دو چیزاں ہوں دونوں نے ملا کے ہزارہ چیزیں بنا سکتا ہے۔ مثلا ایک کمہار ہے، ان کے پاس مٹی بھی ہوئے پانی بھی ہوئے، ان ہزارہ قسم کے بت کھلونے برتن ہزارہ چیزیں اسی کی بن سکتی ہیں، استعمال کرنی سکتی ہیں۔ یہ بات جدید کریں، اگر کسی کے پاس دو یا زیادہ چیزیں ہوں تو پھر انہیں کیا ہی کرنا، بے شمار انگنت چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ مثلا ایک انجینئر ہے، ہر قسم کے مکانات سڑکیں مشینیں وغیرہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک سنا اپنی ذات صفات بالکل اکیلا ہوئے، ان کے پاس کوئی سامان نہ ہوئے، کوئی چیز پیدا کر دے؟ اس واسطے انہوں نے نظریہ قائم کیا کہ جنہ چیزوں اسی مخلوق کہنے ہیں وہ مخلوق نہیں، خود خدا دی تجلیات و صفات نے، اور یہ تجلیات و صفات دی عین نے، یہ معلوم ہوا بے سارا خدا ہی موجود ہے۔ گل تو سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ مطلب بڑا مختصر ہے، تو یہ کہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی حیثیت میں کوئی شے اللہ نے کیا ہے میں مخلوق نے پیدا کیا، تو مخلوق کی میں پیدا کرنی جب انہیں کوئی شے پہلے کوئی نہیں، انہیں ناز ہے ہی کوئی نہ شے، ان شے کوئی نہیں اور شے بھی کوئی نہیں، جب تک شے نہ ہوئے تو مخلوق کی میں پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا وہ آپ ہی اللہ اپنی تجلیات صفات نہ خود ہی ظاہر ہویا تو اپنے آپ ہی ساری کائنات بن گئی، کیونکہ اور کی شے کو کوئی نہیں، یہ انہوں نے گل دسی جن کا اصلی جواب دینے ہیں کہ دراصل وجودی جڑے نے وہ اس گل کو بھٹک گئے نے، سمجھ نہیں آئی انہوں نے قدرت کاملہ جب انہوں نے اصل قدرت کاملہ نے قیاس کیا اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے کہ جس طرح اسی عدم چوں وجود کوئی شے نہیں لیا سکتے، سارے کوئی شے نہ ہوئے تو اسی کوئی نہیں بنا سکتے، انہیں اپنے سے قیاس کیا کہ پہلے کسی شے کا وجود ہوئے تو کاریگر انہوں بنا سکتا ہے، کہ پہلے شے ہی انہیں کوئی نہ ہوئے تو کیوں بنا سکتے؟ تو انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے سے قیاس کر کے رب نے بھی کیا عدم ماج تو رب کیوں پیدا کر سکتا ہے؟ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہے تو عدم ماج کو بھی کائنات کی تخلیق کر دے، اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتا تو قادر مطلق نہیں، خدا تو عدم ماج کو بھی پیدا کر سکتا، سنگ اپنے سے قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں وہ بھی ہے اللہ سورت بیمار میں کھڑی ہے پٹھے نہیں کھاتے پانی وہ لے آؤ کوئی برس لے آنا کوئی نہیں چاہیے پکا بھی نہیں ہے یا وہ بھی آ رہی ہے حدیث کے بیان دسن یہ ایسی کہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح نہیں کر سکتا تو عاجز ہو گئے، وہ مختار کل ہے، عدم تو وجود لے آؤں گا انہیں اختیار ہے، اگر انہیں اختیار نہیں تو اللہ مجبور ہو جائے، ارے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، مطلق مختار ہے۔ اسی تے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی کئی سفلی عامل کئی سفلی عامل اس طرح کرتے ہیں، ایسی کئی تماشا دیکھا ہے کہ وہ غیب چ میوے منگا لیں گے، ممکن ہے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کئی اس طرح کے فقیر ہیں نا جنہوں نے کہنا انتظام سنیا ہوگا کہ اس طرح کرتے ہیں نہیں کر کے کی چیز کھانا چاہتے ہو اس طرح کر کے پوچھا انگورا نہ آ جائے اور چیزیں آ جانا، بڑے بڑی چیزیں منگوا کر کھاؤ پیو کھانے لوگ،
بلکہ میں کئی جگہ سے بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ جی عقیدت ہوئی ہے نا، عقیدت، یہ عقیدت بڑی ٹھوس ہو گئی تائی کچھ انسان حاصل بھی ہو جائے، کئی امتحان بھی ایسے ہوئے ہیں، عقیدت بڑی ٹھوس ہونی چاہیے۔ میں بغوان پورے رہتا تھا، اس سے کئی خان سن، انہوں نے چاہے کاروبار کی رسید پر خراب ہو گیا، انہوں نے مجھے سنا بھی سلطان صاحب ملنے آئے، تو بھی سلطان صاحب ملنے آئے، وہ میں لے گئے، انہوں نے گل سنائی، میں سمجھا بڑے لوگ اچھے انہی عقیدت محبت ہونی چاہیے۔ ایک فقیر انہوں کو آیا، وہ فقیر انہوں نے جو بھی فقیر ہوگا سی وہ نہیں جائے خدمت کرنے سے سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس فقیر جو نے بڑی خدمت کی تھی، وہ فقیر کی کرتا سی، دو نے کمال سن، ایک ہی وہ کمال کی کھانا چاہتے ہو اس طرح پیچھے ہاتھ کرنا چاہیے کر کے کیلے نہیں پڑنے سکتے کھاؤ، دائیں شے کھانی چاہتے ہو جڑی ہے چھٹ دیں، ایک کمال، ایک نے کوئی کمال سی ہاتھ سیکھ لیا میں ایس کمرے میں بند کر دیا، وہ پرلے گھر کا کمرہ ہو اندر گلا سن دے کرتا ہے نکلے گئے تھے، یہ کمال۔ بہرحال عام آدمی واسطے انہیں کمال بھی بڑی شاید وہ بڑے ہوں مشکل ہو گئے، انہوں نے کیا جی سارے واسطے سارے واسطے دعا کرو کہ سارے کاروبار جو ہے صحیح ہو جائے۔ وہ کہنے لگا جی اس طرح میں نہیں کرتا، تسی میرے مرید ہو کر پھر میں تمہیں کچھ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مرید کا سیا سلطان صاحب اسی ادھر پھر میں کیوں جاؤ سیدھے سلطان صاحب دونوں وقت کرے دونوں مرید دونوں وقت اگوں نے انہوں نے کوئی گیا مجھے پرواہ کئی باری گیا انہوں کو دعائیں کی کوئی نہیں کاروبار صحیح ہے، میں کہ سیدھے چھڑ دو کوئی آ جاؤ میرے کو جو نہیں کر سکتا میں تو نہیں کر دینا۔ انہوں نے کہا جی کم ہو بھاوے ہو گئی یا نہ ہو سلطان صاحب یہی بڑی عقیدت ہوا۔ انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے لگے رہو کرا لوں نہ تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جا پھر چلا گیا۔ پھر خدا کیتا کہ کچھ مدت بعد کوئی میں بھی ختم مجھے پڑھایا شاید کچھ مدت بعد پھر میں نے کر دیا صحیح ہے بالکل مکمل ابراہیم نہیں ہے بہت ساری ابراہیم۔ تو اس طرح میرے مطلب کہ کئی عامل ہوتے ہیں جہاں دل کو اس طرح غائب چیز منگا کے دکھا دیں ہوں بھی کئی ایسے نہیں، اور پھر ہے مداری، چلو یہ بھی سکھلی عمل ہی ہوتے ہیں، انہوں مداریاں نے بالکل خالی ٹوکرا سارے سامنے کر کے رکھنا، پھر ایک چکڑا تھلے آمدہ درخت پیدا ہوا یہ طرح سے آپ رکھنا دیکھیں، پھر درخت سے ٹوکرا ٹھک دینا پھر تھلے غائب ہو جائے۔ ہوں تم یہ خیال کرو اگر سکھلی عامل کہ مداری مختلف میوے کی آمدہ درخت پیدا کر سکتے ہیں، خدا تعالیٰ ماد ارادے نال ساری کائنات نہیں پیدا کر سکتا، یہ تو سکھلی عامل معمولی بات، خدا آدمی ماں تو کوئی شے نہیں پیدا کر سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے سکھلی عامل اپنے معمول نال میوے منگا دیندے نے، مداری اپنا شغل بازی نال ماں نظر بندی نال یا خیالات نال اس طرح کر لیندا ہے کہ وہ ہوندا وقتی طور وہ وقتی طور کی جائے، لیکن خدا تعالیٰ کی تخلیق حقیقی اور قیامت تک فرق قیامت تک ہوندی رہنے والی، تو اس دنیا کی تخلیق کے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ قادر مطلق ہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، لہٰذا یہ دلیل انہوں نے نہیں بن سکتی، یہ دلیل انہوں نے نہیں بن سکتی کہ خدا خود ہی شاید تو کوئی نہ بناؤ واسطے، لہٰذا اپنے آپ ہی ساری کائنات بن گیا۔ تھوڑی تھی یہ خیال فرماؤ اپنے آپ ہی ساری کائنات بن گیا، انہیں اللہ نے تو فرمایا کہ میں اس واسطے مخلوق نے پیدا کیا تاکہ میں پہچانے، جو آپ ہی سے سارا لگا پھر پہچانے لگا کہوں خدا دے کہ اب احباب تو انور رکھا میں نے محبت پیدا ہوئی کہ میں پہچانے آ جائیں اللہ تو آپ اگے ہاں بھی چلو اگر مخفی خزانہ سی ظاہر ہو گیا پر دیکھنے والا تو کوئی نہیں نا، ہمیں اندر ہوئے یا کوئی باہر نکلا ہوئے اگر دیکھنا کوئی نہ ہو تو گل تو نہ بنی، یہ حدیث صحیح تشریح نہیں نہیں بڑے بڑے نہیں ہاں مہنگے تھی نہیں مہنگے جی نے بے عربی کا نظریہ آیا سی، منصور کا زبردست پیڑا نظریہ سی بڑا، پھر جڑے بعد ہوئے نے
بعد میں دو قسم کے بعد وجودی ہوئے. ایک وہ سن جڑے تعویلاں کر کے نا شریعت میں نال رکھتے سن. بھائی تعویل ایسی کرنی ہے شریعت بھی نال رہے، یہ مسئلہ بھی تھوڑا بڑا ہو جائے. لیکن کئی لوگ بالکل ننگے علالان اس میں بیان کرنا باغ شریعت تباہ ہو جائے، رگڑا کھا جائے یا بلے شاہ ہو گئے. یہ بات وجودی ہوئی ہے نا بالکل علالان دنیا ہے مولوی غلام مند ہوا جلو آیا. بلے شاہ کا دور آئے یہ بھی بات ہاں بڑے سخت. وارث شاہ تو نہیں ہے بات وجودی پیر بھائی ہاں، لیکن انہوں نے اس پر دھیان نہیں کیا. وہ اپنے ہیر مگر ہی لگے بھائی بہت زیادہ اس پاس لگے. یہ تو بڑے زبردست بڑے گمراہ کن ہاں نے کہا انوار حسین دی نئے علاقے بڑی دھوم دھام ہوئی ہے. انوار حسین سارا علاقہ جاننا رہتا ہے. بس بندے نے سارے جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے شریعت کی بالکل پرواہ نہیں. جہلا بندے نے ہے صحیح بات ہے کہ جس انسان سے یہ مسئلہ اپنے تاریخ کر لگے نا ان سے ایک زبردست استدراج پیدا ہو جائے. اور وہ استدراج ہندوؤں میں بھی عیسائیوں میں بھی مسلمانوں میں بھی سب پیدا ہو جائیں گے. اس واسطے یہ چیز تو کوئی ایسی نہیں بس دنیا میں جب منن والے پیدا ہو جاتے ہیں میں کہنا میں زبردست استدراج پیدا ہوں گا اتنا کہ دیکھو یہ جلو ہے جڑا ان کا استدراج نہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک ایک کبھی ایک صبح شام کھوائی ہاں میں کہنا میں دیکھو نا یہ مسئلہ اگے میں پیش کرنا چاہنا اگے بھی پیش کیا ہے. یہ مسئلہ بہت پرانا ہے. بہت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پایا جائے مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پایا جائے مسئلہ ہے. آ رہا ہے سارے ہندو بھی اندر مشکل ہندوؤں کا یہ مسئلہ بڑا کتا ٹھوس. یہ مسئلہ جس وقت انسان کرتا ہے کہ ان لائق بڑا نشہ پیدا ہوتا ہے. عجیب طرح کا نشہ پیدا ہوتا ہے. اندر استدراجی قوتاں یعنی پیدا ہو جاتی ہیں جڑا بندہ ہر وقت اس طرح سمجھی رکھنے پر میں اپنے ذات کا حصہ اندر وجود کے تصویر پیدا ہوئی تو مخلوقات کی بڑی تابع ہو جاتی ہے. مخلوقات دل چاہتا ہے پہ سارا جو کچھ لبے وہ قربان کر دیں گے. یہ بات وجودیہ نے پھر نام والا جو ہے نا مرید انہیں عاشق ملے تو ہر بار جو کچھ لبی جا چیز میں پیش کرتے ہیں. اس کا ایک سیکٹ کیونکہ انہوں نے وحدت ادیان بھی ہے وحدت وجود ہے اس وحدت ادیان بھی ہے کیونکہ سارا وجود ہی اللہ کا ہے. انہیں جو مذہب لینے وہ کہتے ہیں سارے مذہب ایک ہی ہے. رام ہوئے یا رحیم ہوئے ایک ہی مذہب ہوئے یا مندر ہوئے ایک ہی یہ سارے خدا ہی مذہب. اس واسطے انہیں گلوں میں ہندو کے سکھ بڑے انہیں مست ہو جاتے ہیں. دیکھو ایسی چیز ایک خام خواہ ملا نے پھر پہ پیچھے جاتے ہیں. ملا نے دو بکریاں مسیطیں بنا لیا دو چارہ کر کے وکرے مذہب بنا رہے ہیں. سارے لوگوں نے مذہب تو رہی یہ چیز کی جیڑی پہ جس میں دین الہی اکبر کے زمانے میں دین الہی پیدا ہوا ایسے مسئلے کی بنا سے پیدا ہوا بات تبلیغ کے نظریے سے سب دین اللہ کا ہے. اب دین کی مختلف شاخیں ہندو بتاؤ میں بت بھی جڑے نے وہ بھی آئے نے خدا سے بکری کوئی شاید کوئی بت نو پوجتا رہے یا کوئی اور کرتا رہے سب خدا نہیں پوجتے اور کوئی بکری شاید نہیں. تو ہندو شخص بڑا موت بڑا جلو ہے اس جاندی والی جناب والا 2 مربع زمین بڑی اعلیٰ قسم کی فیصلہ آباد کے علاقے بڑی اعلیٰ زمین ہے. وہ 2 مربع زمین ان نام لا کے چلا گیا انجمن کے نام انجمن کوئی چلا گیا. جب پاکستان کا اعلان ہوتا ہے اس کے پیچھے پھر جڑیاں لوگ ایک دوسرے نام لاؤں رہنے وہ نہیں قبول ہوئی حکومت قبضہ کرنا لیکن ان پتا وہ کہا علاج چلا گیا وہ پھرا کے بھی ان کی بڑی خدمت کرتا اس کی سیدھا سیدھا بھیجا رہتا بڑا نمک تو 2 مربع زمین کی آمدنی میں جناب آ تو انجمن کا جڑا سدسیہ تو بچو ہے وہ انجمن کا سدسیہ بنایا سی آپ ہی بڑے غلام میرے پتر جڑے نا
این ہو رہے ہیں ان غلط پاس استعمال کریں گے انجمن کا سلسلہ نہیں آپ کو دیتا اس سے پیسہ جڑا سستے پہنے مزار بندہ وہ تو کہیں 10 روپیے لگے اجے بھی لائی جائے اجے بھی اور بڑھائی جانے ہیں پیسہ ہے وہ پیسہ جو عمر کے زمین وہ نہیں دینا اب صاحب لگے وہ تو لائی جائے میرا مطلب ہے کہ اس طرح نہ استدراجی لوگ استدراج پیدا ہو جاتا ہے اس مسئلے میں یقیناً طور پہ وہ بھی ہوگا لیکن اس نے اپنے آپ کو کھلا نہیں کیا قادری تھی کہ قادری بھی بات الجدی بات ہے تو شاہی نہیں سارے بات الجدی اس سے جڑے مولوی غلام محمد پیر خانہ سارا شیر محمد فتح پوری یہ جڑے دوسرے قادر بخش پیر ہی سیدھا غلام ہاں اسی کا پیر ہے تو پیر قطب علی شاہ خلیفہ ہے پھر قطب علی شاہ وہ سخت بات ہے بہت بڑے زبردست کتابیں پڑھو انہیں سب کچھ ایک ہی بنا رکھا یہ مسئلہ ہے نا قادری و شاہی رہنے یہی مسئلہ کرتے رہنے عموماً بات ہے یہ ساڈے جیسے بہت سارے لوگ ہیں ساڈے قادری بھی ادو آدھو نقش بندی جتنے بھی ہیں سب شہودی نے یہ قادری ادو آدھو ادھے وارث موجودی ادھے نہیں سلطان صاحب وارث موجودی کے خلاف یہ جڑے ایک اور نے یہ لاہور بھی نندا رہند ہے جنہیں جو ایک شاعر دیوانہ نہیں شاعر دیوانہ نہیں وہ ایک بڑے قادریاں کا سلسلہ ہے جنہیں جو ایک بڑا جج بھی ہے وکیل بھی ہے بڑا مشہور ہے لاہور انہوں نے ایک پیر خانہ ہے بٹالہ شریف قادری نے بڑا بڑی ہاں شمیم سر قادری انہیں جڑا خاندان ہے یہ سخت بات رمز عشق ایک کتاب لکھی انہوں نے بڑے بٹالہ شریف ہے ہاں بزرگ اچھے تھے لیکن بات جلدی ہو گیا کچھ میرا مطلب ہے کہ اس قسم سے اصل مصیبت یہ ہے میں آگے بھی اندر سے ہے یہ درویش جو رہے جس وقت فلاحیت کے مقام سے پہنچ یہ فلاحیت کا مقام چنگا اچھا اونچا ہوتا ہے درویش جس وقت فلاحیت کے مقام سے پہنچ جائے تو اچھا درویش ہو جائے وہ اونچائی جائے نا وقاع نکلے وقاع میں چلا جائے تو ساری گل صحیح ہوتی ہے فلاحیت کے مقام سے انہوں یہی نظر آتا ہے کہ میں بھی اس زمانے میں چاہیے تو بولے نہیں گل نہ کرے وہ اپنے مقام جاری رکھے ویکھی رکھے لطف بھی ہونا لذت بھی آئی ہے لیکن اس مقام سے بقا سے نکلے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ جڑی وہ گل نظر کی آئی سی وہ میرا دھوکا نہیں وہ اسی طرح جو ہے نا جنہیں طے کرتے ہیں منازل نہیں انہیں طے کردہ کردہ بقا کے مقام سے پہنچے گا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مواد وجود کے مقام سے پھنس جائے انہوں پھر شیخ کامل پیچھے ہوئے وہی کر اس واسطے کہنے میں سب نال کہے انسان کا نظریہ ہی شہود ہونا چاہیے شہود والا نظریہ ہوئے اس مقام سے جا کے شہود والے بھی وجود ہی معلوم کیا ہوتا ہے لیکن بعد میں چونکہ انہیں نظریہ آئے ہوتا ہے اس واسطے تھوڑی جی ہوش بھی آئے تو سمجھ جائے تو میں بالکل غلط پاس ہوں تو نکل کے صحیح طور پہ اپنے مسئلہ کیا جانا ہے لیکن جس بندے کا دل ابتدا تو ہی وجودی ہوئے وہ کبھی بھی اس نہیں نکل نہیں سکتے تو جہاں بھی ہوش تھوڑا جائے گا تو کہنا سبحان اللہ میں اپنے مقام سے پہنچ گئی یہ تو صحیح مقام مطمئن ہو جائے کیونکہ مسئلہ جو ذہن چاہیے جیسے ذہن مسئلہ یہ ہے جب ویکھے جا پہ مقام میں نظر آ رہا ہے تو سمجھے گا بالکل صحیح یہ تو نظریہ ہے یہ تو گل ہے وہ اسے مقام سے رہے گا نکل نہیں سکتا جس بندے کا پہلی بات وجودی نظریہ ہو اس واسطے منصور حلاج بھی اسے مقام جا کے پھنس گئے وہ پھنس گئے ہاں جی سخت بات ہوتی ہے دوسری بات یوتھ بھی تھوڑا زیادہ اتحاد حلول تک پہنچ جانا وہ کہنا سی کہ بندے کا خدا کا ایک مقام ہونا جس سے بالکل اتحاد ہو جانا لہذا یہ اگر جنہیں لوگوں نے یہ کیا نا سارے ہی خدا ہے وہ پھر کوئی بچ گئے اس لحاظ نہ کم از کم انہوں نے کسی شے نہیں وکھرا بنا کے تو نہیں پوجا نہیں کی چلو آخر سارا خدا ایک گل تو ہمیں نظریہ غلط ہے تو ہمیں ایک گل تو بچ گئے کہ نواں تو نہیں پیدا کیا لیکن جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا یہ غلط
یعنی یہ تو کہہ دینا ہوگا حق ساری کائنات حق کی چلو پھر بھی کوئی بچا تو ہے باغ نظریہ غلط نہیں لیکن جہاں شخص اس خدا نے ایک وجود سے کے متعین کر دے اس پھر بالکل آج حلول کا قائل ہو گیا یہ منصور اس طرح ہی قائل ہو گیا اس سے مقام سے جا کے ذرا کہ ہوش آئی مسئلے کو پہلے ذکر کرنا سی بھائی بندے کا خدا کا اتحاد ہو جاتا ہے ایک شے بن جاتا ہوں یہ سینے کی نظریہ فنا کے مقام سے پہنچیا اس مقام سے پہنچ کے انہوں یہی سمجھ آئی کہ میں خدا ہوں لہٰذا اس نے انل حق کا دعویٰ کر دیا کتاب التباسین ہے وہ آج کل چھپی ہے میں نہیں لینی وہ اسے بچ کے دعویٰ کیا میں خدا انل حق اس سے پھر انہوں نے مسئلہ دیتا انہوں نے کیا تو چلو ہوگل حق کا نواز پھر بچ سکتے ہیں تو انل حق کہنا اپنے آپ کو بکھرا کہنا تو میں خدا بات کہنے بس سارا خود خدا ہی عرش ہے لیکن وہ کہتے ہیں عرش خدا سے نہیں میں بھی خدا ایک شاعر متعین نہیں کر سکتے یا خدا ہے یا خدا ہے ساری کائنات مل کے خدا ہے خدا کے مظاہر نے خدا خود ہی مختلف شکلیں صورتیں آ گیا وہ تو معلوم ہوتا ہے ساری کائنات خدا ہے ایک شاعر نے تو بکرا خدا نہیں کہہ سکتے اس واسطے منصور ماریا گیا محیدین ابن عربی بچ گئے وہ کہتے ہیں سب کائنات خدا ہے اور بھی کہیں بات لگی ساری خدا انہیں کہا دیتا کہ میں انال حق انا میں نے نہ میں یہ اپنی انا بھی بچ رکھتا سی کہ خدا بھی کہنا سی خدا بھی ہے کہ انا بھی ہے اس وقت شاعر نے کیا ہے کہ منصور نے کہا ہے انا تو بھی حق کے ساتھ یعنی حق دلا اپنی انا نے بھی کیا لہذا کہ دار پر تشریف لے جائیں اتنا ہوش ہے نا میں انا بھی ہوں میں بھی ہوں تو میں خدا بھی بن گیا خدا سے تشریف لایا دیکھتا ہوں ایڈا ہوش ہے نا آ جاؤ سیدھے چڑھ جاؤ سوئی چلا دیتا ہوں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر میرے زمانے میں ہوندا میں انہیں اس طرح کر کے ایک دھکے نال باہر کر دیندا انہیں سمجھ آ جاتی میں خدا نہیں خدا ہے میں وہ پھنس گیا اس مقام پہ جا کے پھنس جاتے ہیں اور بڑا اولیاء اللہ ہی اس مقام پہ کر سکتے ہیں اولیاء اللہ کر سکتے اسی طرح شیخ محیدین ابن عربی انہوں نے یہ کہا کہ جو اپنے آپ کو خدا نے کہتے ہیں ہر شے خدا ہی خدا ہے وہ بھی اس مقام پہ آتے پھنس گئے انہوں کا شیخ تھی ابو مدین سے مرید حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے مرید ایک باطنی طور پہ مسئلہ کسی کتاب میں نہیں لکھا میں آپ خود باطنی طور پہ معلوم کیا ہے میرے خیال ایسے مسجد سے ایک اور دعوت پڑھی تھی اس دعوت اس لیے منکشف ہوئی گل یہ ان گل کے دکھائی دیں بات وجود نے سیٹ پٹاؤں کرے کہ ابو مدین جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح تھی وہ بات وجود نہیں سی نہ حضور ہوش پاک کو بات وجود سی یہ آ کے تیسری تھان بات وجودی ہو گیا جیسے میں چاہ کے پھنس گئے ساری میرے پھنسے رہے کہ غوث پاک کا یہ فرمان ہے میرا مرید جو میرے مریدہ زیادہ مرید میرا بھی شخص ہے اگر وہ مشرق ہوئے تو میں مغرب چھوا اس مقام پہ اگر کسی غلط مقام پہ پھنس جائے میں اتنے بیٹھا ہوں اشارے نہ کر سکتا انشاءاللہ جڑے اس قسم کے لوگ ہیں نا صحیح جنہوں نے غوث پاک کا نسبت صحیح ہے غوث پاک انہوں نے کر دینا لیکن کئی لوگ کی نا بڑی ڈنگا مارنے لگ پہ غوث پاک نے اپنا تعلق منقطع کر لیں گے اس بات سے غوث پاک کو نام توجہ نہیں دینے وہ کہیں چل سواد لے لے کر دوبارہ میرا تعلق نہیں رکھنا چاہیے ہوں ابو مدین کے مریض محدث بن عربی مگر یہ اپنے کمالات خوبیاں عالم بھی بڑے سن فلسفی بڑے سن کتابیں بھی بڑی لکھیاں تھیں اپنے آپ میں اونچا سمجھے سن تو غوث پاک میرے مقابلے پیش آئے حکارت بھی نگاہ نہ دیکھتے تھے غوث پاک نہیں موجود نہیں سن ایک پیڑھی سے نہ پہلے یہ انہوں نے زیادہ پیر شیخ محیدین عربی زیادہ پیر میں حکارت نگاہ نہ دیکھتے نہیں تو غوث پاک کا محیدین ابن عربی اگر صحیح طرح غوث پاک نہ رکھتا نا تو ایک اشارے نہ کر کے باہر مار دے منصور نہیں کر سکتے سن اپنے مرید نہیں کر سکتے نہیں منصور کے دور سے وہ تو پہلے غوث پاک تو پہلے تھے لیکن غوث پاک نے دعوت کی تھا میرے زمانے سے اللہ تمہیں کر سکتے یا اپنے مریدان میں چلے کہ آپ نے فرمان بھی ہے کہ میرا مرید اگر کسی غلط پاس پھنس جائے تو میں نے کر دینا میں یہ کہنا میں کٹیا کیوں نہ ان کی وجہ تلاش کی تھی پھر ایسے وجہ معلوم ہوئی کہ وہ دراصل اپنے آپ کو بڑا سمجھ جاتی غوث پاک
ان کے دل سے آگے سے خود ہی آ گئی غوث پاک نے اس سے واسطے نہیں کڑیا انہیں کہا چھوڑا دیکھ تماشا مرتے یہ رہے تھے نہیں سے دل کری اپنے ہمیں نہ سمجھ یہ وجہ ہے اس نے ساریاں کتابوں میں کیا میرے خیال ایک تھا جو کہ گل کی تھی اس کے لیے کسی مقام سے شیخ جو قادری یعنی تعریف نہیں کی تھی یہ نہیں کیا کہ میرا پیر یہی میرے پیر کا پیر رہا ہے یا کہ انہوں نے کوئی شان بیان کی ہوئے یا انہوں نے کوئی نہ لیا ہوئے نہ نہیں ایک تھا دے میرے نہ لیا سلام جی تاریخ غوث پاک بھی کر دینے رسول پاک بھی کر دینے اللہ بھی کر دینے نظریہ غلط نہیں طریقہ کرنا کیڑا ہے طریقہ کرنا ہے کہ ہندو ہے نا ہندو کسی نے کسی کتابیں پڑھیں تو حیران ہو جاؤ کہ ہندو ہو کہ ایڈی خدا رسول کی تعریف بڑی تعریف پر یہ ایڈی تعریف کر دینا کسی جناب تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے یہ سب زبانی گلا ہوئی اگر ایڈی تعریف ہو نزدیک اگر یہ سمجھ لیں غوث پاک کی بڑی تعریف ہے یہ غوث پاک نے جڑا نظریہ نہیں حاصل کیا وہ کیوں کر دینا رسول اللہ کی تعریف کر دینا رسول اللہ بعد وجود نظریہ کیوں نہیں پیش کیا انہوں نے پیچھے کیوں نہیں چلتے انہوں نے کسی کا نظریہ بھی نہیں لہٰذا تعریف ہونا نہیں ویسے ہی وہ ایک کال کا پرشاد ایک ہندو ہے زبردست تعریف کرتا تھا خدا رسول کی وہ ایک سانس بڑا لکھ دیا اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت کائنین کو دامن میں چھپا لے پھر کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے دامان محمد کو آنکھوں سے لگائے نالین محمد کو آنکھوں سے لگائے یہ تاریخ ساری کائنات کی من پرواہ سورج چند میں دھکا دے سکے ساری دنیا کی دولت کی پرواہ نہیں اگر میرے کو پوچھے تو میں نالین محمد کو آنکھوں سے لگائے اتنی تاریخ مسلمان نہیں ہے یہ طریقہ کرتے ہیں بات بڑی تعریف کریں گے رسول پاک کی بڑی تعریف کریں گے غوث پاک کی تعریف کریں گے سارے ولیوں کی تعریف کریں گے لیکن انہوں نے تعلق نہیں کہ انہوں نے نسل سے قدم تو نہیں چل رہے طریقہ کی پہلے اچھا شاہ ولی اللہ صاحب ایک بڑے اچھے نظریے کے مالک ہوئے نے ادھے صوفی بھی ہوئے نے ادھے مولوی بھی ہوئے نے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کوئی نظریہ جڑا ایسا میں پیدا کراں کہ جڑے وحدت الوجود کے شہود دے جڑے ہیں نا لوگ وہ اکٹھے ہو جان کہ گل بھی صحیح ہو جاوے کہ یہ وحدت الوجودی بھی صحیح رہن انہوں نے کوئی تعویل ایسی میں کرا انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی زبردست جنہیں جو نظریہ میں پیش کر لگا وہ کہنے نہیں کہ تنزلات سچائی والے بیان کی نا پیچھے انہوں نے بات الوجودیہ نے ان کی حقیقت حال ہے کہ اور طرح کی وہ کہنے نہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک مقام تو ہے نا خود ذات کا مقام جنہیں کہنے مرتبہ عادیت ابتدا جڑا ہے ان کے بعد وحدت کا مرتبہ ان کے بعد واحدیت کا مرتبہ ہے ان باطن وجود بھی کہنے اس باطن وجود کو ایک اور وجود منبسط ظاہر ہوتا ہے ایک اور وجود ظاہر ہوتا ہے انہیں نام انہوں نے رکھا ہے نفس کلیہ انہیں نام رکھا ہے نفس کلیہ یعنی وہ پڑھے ہیں نا ترائے مرتبے انہیں اللہ تعالیٰ کے ترائے مرتبے تو ہیں نا بطون دے بادن ہے جتوں اللہ تعالیٰ کا اگر ظہور ہوں وہ ظہور کے مقام پہ آ کے بڑی اچھا ہوں جن سے نفس کلیہ یہ انہیں اپنے کوئی کھلایا انہیں نام ہے نفس کلیہ اس نفس کلیہ تو اگر ترائے عالم ہو نا ارواح کے امثال کے اجساد جڑے تھلے ظہور دے اور ظہور کے درجے نا وہ اس نفس کلیہ دے اللہ دے نہیں اللہ دے ہر شے پاک ما برات وقت ہے یہ نفس کلیہ ہے جڑا ہر شے وچ پایا جاتا ہے نفس کلیہ جڑا ارواح وچ امثال بھی اجساد بھی ظاہر ہویا اور اس کا نام وجود منبسط اس واسطے رکھا گیا کہ وجود کی طبیعت سب چیزوں سے زیادہ وسیع یہ سب کا مبدا یہ اصل ہے ہر حال نفس کلیہ ہے نا باوجود منبسط آپ نے کوئی نام دے لو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جڑا ہے نفس کلیہ ہر شے جاری ساری ہر شے قریب اور ہر شے کے باوجود قریب ہونے دے سب نال پاک تمام علیحدہ تو منزہ بھی یعنی وہ جڑی ذات حق نو کہندے نا اس مقام پہ انہوں نے نفس کلیہ میں رکھا ہے نفس کلیہ اس نفس کلیہ دے سارے ظہور نے اور وہی ہر شے پایا جاتا ہے اور باوجود پاؤن دے پھر بھی انہوں نے کوئی پاک
اچھا ہوں سوال پیدا ہوئے گا بھئی اگر نفس کلیہ کی یہ گل پیش کی جائے کہ نفس کلیہ نہیں تو خدا نہیں گیا آپ کی جلت ہے یعنی ذات میں تو ماں برال برا کرنے میں بالکل الگ الگ ہے وہ کائنات میں ہر شاید عین میں نہیں یہ جڑے عین کہتے ہیں وہ نفس کلیہ دا عین نہیں اللہ دا عین نہیں ایک اس نے تعویل کی تھی بات حدود سے چونکہ مسئلہ تصوف بڑا اہم ترین سے نازک مسئلہ ہے تے ان دے حل کرنے کے بغیر پھر معاملہ صحیح بھی نہیں ہو سکتا تصوف کے دقیق مسائل وچوں حل کرنے واسطے شاہ صاحب نے انہوں اس طرح جواب شاہ صاحب نے دیتا حل بھی ہو جائے مسئلہ تو انہوں نے کیا کہ سمجھ لو کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے ابداع ان کے اور ایک ہے خلق خلق السماوات والارض اللہ ہو بدیع السماوات والارض ایک بدیع لفظ ہے ابداع ان کے اور ایک ہے خلق ابداع تو مراد ہوتی ہے کہ مادے کے بغیر عدم کے وچوں وجود کا ثبوت ہے انہوں ابداع کرنا ابداع میں نہیں ہوتا ہے زندگی اگر کوئی بھی شکل صورت نہ ہو نہ میں سروں اس میں بنایا جائے تو ان کے دن ابداع یہ ایک چیز تو دوسری چیز پیدا ہو جائے ان کے دن خلق لہذا نفس کلیہ ذات الہی کی نسبت و ابداع دی خلق دی نہیں یعنی یہ ہے کہ خدا نے اس نفس کلیہ نے پیدا کیتا ہو نہ خلق دی نہیں نفس کلیہ بڑی بدی بطریق ابداع ذات حق صادر ہے ان صادر ہونے کا ابداع کی شکل ہے خلق دی نہیں لہذا ظاہر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ذات حق اس عالم تو ما برائے اور بطریق ابداع نفس کلیہ اللہ تعالیٰ کو پیدا ہوا اچھا یہ پھر طریقے ابداع نے وضاحت نال شاہ صاحب نے پیش کیا انہوں نے فرمایا پوری اپنی تصنیفات میں بحث کی تھی فرمانے نے کہ ایک ہو گیا مبدع جن کو ابداع دا عمل صادر ہو مبدع ہو گیا جڑے وہ سے عمل دا نتیجہ ہے وہ ہو گیا مبدع ایک مبدع اسم فاعل سے ایک مبدع جن نے بچوں اس فلسفے کا نتیجہ نکلا کہ مبدع اور مبدع جو دو علاقہ نسبت ہے یہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے نہ انسان کوئی مثال دے کے سمجھا سکے نہ یہ کہہ سکنے ہیں کہ ایک تو لاحق ہے ایک سابق ہے یا زمانے کے اعتبار نہ ایک مقدم ہے ایک مؤخر ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو معاملہ یہ جو ہے نا ایک ایسی نسبت ہے جس کی حقیقت ہے ان کی معلوم ایک انیت کا معلوم ہو جاتی ہے لیکن ان کی صحیح کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کا ابداع ہوا لیکن بہرحال ہے نفس کلیہ مسئلہ انہیں پیدا ہو گیا کہ کائنات کی ہر چیز نفس کلیہ دی عین ہے نہ کہ ذات حق کیونکہ نفس کلیہ کے مقابلے جو حیثیت ناشیان ہے اس نال کوئی حیثیت ذات الہی کے مقابلے نفس کلیہ نہیں یعنی وہ الگ الگ یعنی نفس کلیہ اشاری اشیاء دا باوجود قرب ہونے دے دور ہے اور اس کو 100 گنا زیادہ نفس کلیہ کی ذات الہی دور ہے لیکن ذات الہی نال کوئی تعلق نہیں لہذا انہوں نے فرمایا کہ جڑے صوفیاں نے مثالیں دی ہیں کائنات میں اور نفس کلیہ دی دتیاں نے یعنی بحر تے موج دی مثال یا ایک دھاگے دی مثال جن نے مختلف گڈھاں پائیں ہون یہ بھی ایک مثال دیتی ہے نا بات رجویاں یہ نفس کلیہ دی مثال نے ذات حق کی مثال ہے یہ ساری ذات حق کی مثال نہیں اس نے کیونکہ نفس کلیہ کے اوپر واجب الوجود تک کی منزل ہے وہ ابداع و تعبیر کی جاتی ہے اور اس مقام کی عقل بھی انسان رسائی نہیں ہو سکتی لہذا بات الوجود کی جنہ چیزیں انہوں نے کثرت عبادت کی کثرت نظر آئی ہے نفس کلیہ نال عبادت کے بغیر کوئی دوسری عبادت نہیں صرف نفس کلیہ کی نال عبادت ہے اگر مراد نفس کلیہ کی عبادت ہے تو یہ بات بالکل درست ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی ذات جڑی ہوگی منزہ بھی ہو گئی تو اس قول میں نفس کلیہ کے نال اوپر جو ذات الہی کے مراتب نے انہوں سے اطلاق کیا جائے گا اور ایک بڑی مناسب بات ہوگی اگر سالک نفس کلیہ کا مشاہدہ اپنے چشم حال نال کردا ہے تو نام حالہ انہوں مظاہر کائنات اتحاد عبادت نظر آؤں گی کہ نفس کلیہ سے ساری کائنات خوش
تو کائنات کا وجود ان کی نظر تو غائب ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ بھی نظر شامل حال رکھتا ہے، نفس کلیات ذات باری دونوں کا مشاہدہ کے حال نہ کرتا ہے، یہ وجود ایک مظہر نے دوسرے مظہر کے حکم نال خلق ملک نہیں ہونے دینا، وہ سمجھتا کہ خدا خدا ہے کہ نفس کلیہ الگ ہے۔ الغرض نفس کلیات ذات باری ہر دونوں اپنے مشاہدے جمع کر لینا، یہ مقام ہے افراد کاملین کا۔ کامل لوگ خدا نے وقت سمجھتے ہیں، نفس کلیہ میں الگ سمجھتے ہیں۔ بہرحال شخص میں اپنی اپنی راہ ہوندی، قرآن مجید لکھا ہوندا بھلے کل وجہۃ ہوا مولیھا، ہر بندے کا ایک راہ ہوندا ہے، ان کی طرف یہ منہ کرتا ہے، خاص طور پر خیرات کی دیکھنا، ہر شخص کا اپنا اپنا رخ ہے جن طرف منہ کرتا ہے، باقی تمام نیکیاں ایک دوسرے سے سب کے جان کی کوشش کریں۔ اچھا ہوں اسی کہنے ہیں شاہ صاحب نے کہنا نظریہ پیش کیا، گل تو وہ واقعی بڑی شاندار، گل تو اچھی لگی، لیکن یہ تعویل تو اچھی ہے، لیکن یہ تعویل ایسی ہے کہ تعویل القول ما لا یردا بہ القائل، یہ جی تعویل کرنی کہ جن نام دے قائل ہے وہ راضی نہ ہو، واجب وجود اس گل راضی نہیں ہو، کیونکہ واجب وجودی تو صاف طور سے کہنے نہیں ذات حق عین کائنات ہے، اس نفس کلیہ میں دخل کوئی، خود ذات حق اللہ تعالی دی عین ہے، اور ان دے وچ کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں، انہوں کا کشف صحیح ہوئے یا غلط ہوئے، بہرحال انہوں کا منشا بالکل واضح ہے، تو ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عین سمجھتے ہیں، یا صفات کا مطلب سمجھتے ہیں، صفت عین ذات ہے، اس واسطے کائنات عین ذات ہوگی، لہذا یہ تعویل وحدت الوجود یعنی ناقابل قبول ہے۔ مثلا واضح طور سے کہتے ہیں کہ با وحدت حق دے کثرت خلق کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہ ہے وحدت کثرت نہ ان کوئی غب نہیں، کیونکہ سچ جائے اگر گرا زمین رشتہ لکھے، اگر ایک ہی دھاگا ہوئے تو کہیں گڈا پاس کی جان تو گڈا بھی کو جی خیر تو نہیں ہوئی ہے نہیں، اور وہ صاف طور سے کہہ رہے ہیں حق بہر ہے اور خلق ان موجہ نے، امواج کا اختلاف صورت کے لحاظ نہ ہے اور صورت حادث ہے، جدو صورت ان اپنے ہستی کھو بیٹھے موج دوبارہ بہر شامل ہو جائے، یہی مثال ہے ساری کائنات بندے۔ اس مثال روشن دیکھا جائے تو بیر تمواج دوئی اور مغایرت نہیں بلکہ وحدت، اس نظریے نے مزید توضیح اس مثال نہ ہو سکتی ہے، جنہیں مثال محیط دین میں عربی نہیں دیتی ہے اور نہ کہیں دیتا ہے، بحاقی مثال ہے جنہیں روشنائی ہوتی ہے، اسیائی ہوتی ہے، ایسے دوات، یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ دی جہے اگو حروف لکھے جاتے ہیں، یہ مثال ہے کثرت، لیکن باوجود کثرت ہونے دے سیاہی تو ایک کوئی سب حرفاں میں حرف ہر ایک الگ الگ ہر ایک دا مفہوم الگ، لیکن اس سانے میں روشنائی جاری ساری ہے، روشنائی دا مقام وحدت ہے اور حروف دا مقام کثرت ہے اور یہ اعتباری سے عارض ہے۔ اچھا ہونے میں پھر اسی ایک محاکمہ کرنے ہیں، فیصلہ کرنے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے کے پہلے اس نتیجے سے نگاہ سے رکھنی چاہیے کہ سارے نال پہلے نظر انسان رہے کہ اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف چند چیزاں مشترک ہوئی ہیں، کن چیزاں ایسی ہیں چند چیزاں جڑیاں ایک جگہ پائی جاتی ہیں غیر اسلامی تصوف، اگرچہ اشتراک مکمل طور پر نہیں ہوگا لیکن باطنی اور روحانی نظاموں میں یکسانیت سے مماثلت پائی جاتی ہے تو کیوں کوئی حرج نہیں، اچھا یہ کہنا باطنی نظاموں میں اگر کوئی کسی نے مماثلت پائی بھی جائے تو حرج کوئی نہیں، بلکہ واضح طور پر یہ کہوں گے کہ اگر تصوف ہو کسی دوسرے تصوف نال کچھ تھوڑی جی مشابہت پائی جاتی ہے، ایسا سمجھا کہ تصوف عین فطرت کے مطابق میرا ابتدائی تخلیق تو اس عالم میں آ رہا ہے، یہ گل واضح ہو جائے گی۔ جس طرح خالص مذہب کے اصول سارے مذہبوں کے یکساں طور پر پائے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں کئی اصول، لیکن باوجود اس کے انہوں مماثلت کے باوجود پھر بھی سانوں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اسلامی تصوف ہے، عیسائیوں کا تصوف ہے، ہندوؤں کا تصوف ہے، یونانی تصوف ہے، چینی، تبتی، اپنشتاں کا، بدھ مت کا، یہ سارے کا وکھرا وکھرا سانوں معلوم ہو جاتا ہے۔ ان کئی چیزیں ایسا ہیں جی مابین امتیاز بھی ہر ایک کو الگ الگ پہچانا جاتا ہے، ہاں البتہ ایک ہی گل ہے بالکل لیکن وحدت کے وجود کا مسئلہ ایسا ہے کہ جن کی مماثلت مکمل طور پر دوسری تو تھوڑی تھوڑی پائی جاتی ہے، یہ مکمل طور پر مماثلت ہی نہیں بلکہ نو فلاطونی ہندو اپنشد ویدانتی بدھ مت نظریہ
بالکل مکمل طور پہ ایک چیز آئی ہے، لیکن پھر بھی اتنی انصاف والی گلیں ملنی پڑ گئی کہ جس طرح بات وجود کے مسئلے میں ابن عربی نے پیش کیا ہے نا، سارے قرآن نال حدیثاں نال ایک نظریے لے لے کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ خصوصی سمجھ ہے یہاں پہ یہ حقیقت ہے، انہوں نے بڑا کمال ہے، بڑا انہوں نے دماغ وسیع سی، تو انہوں نے اس بات وجود نظریے جو بالکل غیر اسلامی انہوں نے غیر اسلامی بنا کر انہوں نے ایسے ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ضرور کرنا پڑے گا یہ شیخ اکبر کی کوئی نئی دریافت نہیں، انہیں ضرور تسلیم کرنا کیونکہ نظریہ تو خود اسلام جو ان کو پڑھے ہزارہ سال پہلے موجود ہے، اس لیے وہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی شیخ اکبر نے نظریہ پہلا پیش کیا، ہندوؤں دے جو فلسطین میں موجود ہے، اور آج تو تقریباً 5000 سال پہلے کرشن جہاں ہندوؤں کا غالباً سب نے پہلے اوتار منیا گیا، اس نے مہا بھارت یعنی کورو تے پانڈواں کی جنگ جی مشہور تھی بڑی سی تاریخ ہے، انہوں پانڈواں نے اس کا اپدیش ان کا آغاز کیا، تبلیغ کی، اور آج بھی گیتا کے صفحات اندر موجود کے محفوظ یعنی کتاب ہے گیتا، اس گیتا میں ساری تشریح اس کرشن دیا